محبوب کی آمد کے 4 مقاصد ہیں۔ کتنے؟ 4 کام تیرا محبوب کرے گا: قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، اور اپنی سنت، اپنا طریقہ سمجھانا، اور چوتھے نمبر پر انسانوں کا تزکیہ کرنا، انہیں پاکیزہ بنانا۔ پیغمبر کی آمد کا مقصد بھی بتا دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ مانگا جا رہا ہے، سوال ہے نا کیوں مانگ رہے ہو، تو مقصد بھی ساتھ ہی تو حضور کی آمد کے مقاصد کتنے ہیں؟ پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا۔ کیا مقصد ہے قرآن کا؟ اور دوسرا مقصد قرآن کا سمجھنا، اور تیسرا مقصد حضور علیہ السلام کا طریقہ، حضور کی سنت، اور چوتھا مقصد تزکیہ نفس کرنا۔ کیا کرنا؟ تزکیہ نفس۔ یار لوگوں نے تو گلیاں بازار سجا رکھے ہیں، کیوں جی؟ حضور کی آمد کا یہ مقصد ہے؟ سارا حضور کی ولادت بیان کرنے کے اوپر زور ہے، زور لگاؤ حضور کی سیرت کے اوپر، حضور کی ختم نبوت کے اوپر، حضور علیہ السلام کی سیاست کے اوپر، حضور کی معاشرت کے اوپر، حضور علیہ السلام نے جو ہمیں تجارت کا طریقہ بتایا، اس پہ زور لگاؤ۔ ولادت کا تو کوئی دنیا میں منکر ہی نہیں ہے، وہ ہے منکر؟ کافر بھی کہتے ہیں ہاں جی پیدا ہوئے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، تو سارا زور اس کے اوپر کیوں لگا رکھا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیان نہ کرو، بھی کرو، لیکن جو باقی چیزیں ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو میرے محترم سامعین، حضور کی آمد کا مقصد اس آیت مبارکہ میں اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو حضور کی آمد کا پہلا مقصد ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ کیا کرنا بھائی؟ اور ربیع الاول ہر سال یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہے اس کے اوپر عمل کرو، اور ہر سال ہم یہ بات آپ کو یاد دلاتے ہیں، تو اس لیے قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ کے اندر قائم فرمایا، اصحاب صفہ کا چبوترا۔ ہماری تو تاریخ یہی ہے، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تم جو مرضی کر لو، ہم مدارس بند کر دیں گے، ہم فلاں کر لو جو کرنا ہے، چبوترے تو نہیں چھین سکتے نا، جہاں مرضی ہم بیٹھ جائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوئی، کوئی بلڈنگ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک انار کا درخت ہے، پڑھنے والا بھی محمود اور آگے پڑھانے والا بھی محمود، استاد کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود۔ انار کے درخت کے نیچے سے وہ تحریک شروع ہوئی اور آج پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ میرے کملی والے پیغمبر کے پیغام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسلام کے پھیلنے میں کفر رکاوٹ نہیں، یاد رکھنا، آج ہم مسلمان خود رکاوٹ ہے، آج ہمارا کردار رکاوٹ ہے، آج ہمارے معاملات، معاشرت، زراعت، جو کچھ بھی ہے سب جب اسلام کے خلاف ہے تو آج ہم خود رکاوٹ بن گئے، ورنہ ہمارے تو ہر کام کے اندر دعوت فکر ہے۔ حضرات صحابہ کرام کوئی اس طرح تبلیغ کرنے نہیں گئے تھے جیسے آج کل یہ مروجہ طریقہ ہے، وہ تو تجارت کرنے گئے اور اسلامی تجارت کر کے دکھائی، لوگ ان کی تجارت دیکھ کے مسلمان ہو گئے، لوگ ان کے معاملات دیکھ کے مسلمان ہو گئے، لوگ ان کا کردار دیکھ کے مسلمان ہو گئے، ان کی سچائی دیکھ کے مسلمان ہوئے، اور آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی، ہمارے اندر سے نکل گئی۔ آج ہم خالی تقریروں کے اوپر زور ہے، بس علامے بڑے ہیں، تقریریں کرنے والے بڑے ہیں جی، بولنے والے بڑے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اسلام اسی سے پھیلا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اسلام تو کردار سے پھیلا ہے، اور اقبال نے بھی کہا نا، ہم گفتار کے غازی بن گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ باتوں کے بڑے غازی ہیں ہم، میں اپنی جگہ پہ پورا ہوں، آپ اپنی جگہ پہ پورے ہیں، لیکن جو ایک مسلمان کا کردار ہے آج وہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا، اور یہ چیزیں آتی ہیں خانقاہوں سے، اللہ والوں کی صحبت سے، وہاں سے ہم بھاگتے ہیں، وہاں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ورنہ تو انسان ایک پلڑے میں بس لگا رہے گا ساری عمر، ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، محبوب عطا فرمائیے، جس کا کام قرآن کی تلاوت، حضور نے قرآن کا مدرسہ قائم فرمایا۔
اور یہ جتنے مدارس ہیں پوری دنیا میں یہ اسی اصحاب صفہ کے چبوترے کا حصہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ جتنی مساجد ہیں یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری بیت اللہ کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ تو اسی طرح پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں یہ سارے کے سارے اصحاب صفہ کے چبوترے کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، اور معلم اعظم میرے کملی والے پیغمبر آگے تشریف فرما ہوں گے۔ سارے مدارس جو ہیں یہ اسی کا حصہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں دین پڑھنے والوں کے اوپر خرچ کرنا، اور حضور خرچ فرماتے تھے۔ یہ تو انگریز ملعون جب آیا نا بر صغیر میں، اس نے آ کر تعلیم کو بیچا ہے، اس نے آ کر اس کی فیسیں اور یہ قیمت لگائی ہے، ورنہ اس سے پہلے یہاں بھی تعلیم مفت تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تو سنت ہے تعلیم کو مفت دینا اور ان کے اوپر خرچ بھی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 70 پہلے طالب علم تھے حضور کے مدرسے کے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 70 طلباء تھے، اور باضابطہ کوئی سبکن ہم حضور سے نہیں پڑھتے تھے، بس سارا دن اصحاب صفہ کے اس چبوترے پہ بیٹھتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے، دیہاتوں سے لوگ آتے، دور دراز سے لوگ آتے، اور حضور سے مسائل پوچھتے، دین سیکھتے۔ وہ حضور سے پوچھتے، حضور بتاتے تو ہم بھی یاد کر لیتے۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی، حضور ہمیں بتاتے، ہم اس کو یاد کر لیتے۔ تو اس طرح ہم حافظ بن گئے، اور اسی طرح ہم عالم بن گئے۔ سبحان اللہ۔ آج تو ہمارے طلباء کو بڑی شکایت ہے نا جی مدرسوں سے، ہیں جی روٹی اچھی نہیں ہے جی، فلاں ہے جی، کیا انتظام ہے جی، گرمی ہے، سردی ہے۔ جہاں سے ہماری ابتدا ہوئی ہے دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم 70 کے 70 طلباء، کسی کے پاس بھی پورا جسم ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں تھا، وہ ایک ہی کپڑے سے ننگیز ڈھانپا ہوا ہے۔ اور فرماتے کہ ایک دن تو ایسے ہوا کئی دن فاقے سے گزر گئے، اور میں بھوک کی شدت سے گر گیا، اور اس زمانے میں کوئی بے ہوش ہو جاتا تو لوگ سمجھتے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کر اذان دیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کہتے کئی صحابہ انہوں نے میری گردن پہ پاؤں رکھ کر اذان بھی دے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے مجھے دیکھا ابو ہریرہ گرا پڑا ہے، تو انہوں نے بھی یہی سمجھا۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے مجھے دیکھا، میری آنکھوں سے جب آنکھیں ملائیں تو سمجھ گئے کہ اچھا تیری جو مرض ہے میں سمجھ گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ قم۔ حضور کا حکم تھا، کہنے لگے جسم میں طاقت نہیں تھی، بڑی مشکل سے کھڑا ہوا۔ فرمایا جاؤ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور جا کے پوچھنا کوئی چیز کھانے پینے کی ہے تو دے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی تو اماں جان نے فرمایا بیٹا ٹھہرو میں دیکھتی ہوں، ایک انصاریوں کے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے، چلو یہ لے جاؤ تم۔ اب پیالہ پکڑا، سوچ رہے ہیں یہیں پینا ہے یا حضور کے پاس جانا ہے، ہیں جی؟ تو کہنے لگے حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ جو ملے کھا لینا پی لینا، حضور نے تو فرمایا تھا پوچھ کے آؤ کیا چیز ہے گھر میں۔ تو پیالہ ملا ہے، اب لے کے آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ایک پیالہ ہے، چلو کچھ تو کام چلے گا۔ جب حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ ادھر رکھو، اور جو تمہارے ساتھ وہ تمہارے ساتھی ہیں نا 70 طلباء، ان کو بھی بلا کے لاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کا حکم ہے، بلانے جا رہا ہوں، مگر دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ایک ہی تو پیالہ تھا، مجھے دے دیتے بس، چلو میرا ہی کچھ بنتا۔ 70 تو گھونٹ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو خیر حضور کا حکم تھا، میں بلا کے لے آیا، اور سب جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے فرمایا سب کو ایک لائن میں کھڑا کرو، ان کو لائن لگاؤ ان کی۔ اب ان کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، ہاتھ میں حضور نے لیا وہ پیالہ نبوت والے ہاتھ میں، اور لے کر فرمایا ابو ہریرہ اب دائیں طرف سے شروع ہو جا ان کو پلانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پہلے کو پکڑایا، اب چونکہ وہ ساتھی بھی ہے، آپ کو پتہ نا کلاس فیلوں سے بلا تکلفی بھی ہوتی ہے، دھیان رکھیں پیچھے ایسی بھی ہیں، یہی کہنا تھا نا کہ اپنا بھائیوں کا بھی خیال رکھنا بھائی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے منع فرمایا، ابو ہریرہ مت روکو، پینے دو اس کو نبوت کے ہاتھ لگے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کسی کاریگر کے ہاتھ لگے ہیں جی، اس کو یہ ایسے نہیں ہے، یہ کسی کاریگر کے ہاتھ لگے ہیں، کسی استاد کے ہاتھ لگے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ تو یہاں پر نبیوں کے سردار کے ہاتھ لگے ہیں نا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے فرمایا کہ ابو ہریرہ پلا اب ان کو، خوب پیٹ بھر کر پیا، دوسرا تیسرا آخر تک پلاتے گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے جب میں نے 2-3 کو دیکھا نا، انہوں نے خوب پیا اور ذرا سا بھی وہ دودھ نیچے نہیں ہوا، میں نے کہا بس اب کام بن گیا ہے، اب کبھی نہیں ہے۔ 70 کے 70 جو ان کے ساتھی تھے، ایک کم 70 سب نے پی لیا، اور آخر میں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر سامنے آ جا۔ حضور کے سامنے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پکڑو پیالہ اور پیو۔ اب ابو ہریرہ پیتے ہیں جی بھر کر، حضور نے فرمایا اور پی، اور پلایا۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر فرمایا کہ اور پی۔ اب عرض کیا اللہ کے محبوب اب تو گنجائش نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں نا آج کے دور میں بھی یہاں تک اب تو پہنچ گیا ہے معاملہ، اب مشکل ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بس یا رسول اللہ بس، اب میں شراب ہو گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت والے ہاتھوں میں لیا اور پھر وہ پیالہ نوش فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا ابو ہریرہ اگر میں نہ پیتا سارا مدینہ پی لیتا، پیالے سے دودھ کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو ہماری تو تاریخ بھئی وہاں سے شروع ہے، ہمارا تو رشتہ اس اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے مدینہ میں، اور جب آپ جائیں تو اصحاب صفہ کے اس چبوترے پہ ذرا تصور کی دنیا میں حضور کے شاگرد بن کر بیٹھنا، کہ حضور یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے، صحابہ کو قرآن سمجھاتے تھے، صحابہ کو مسائل بتاتے تھے، تو وہاں آپ بھی ایک شاگرد کی نیت سے بیٹھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تو قیامت تک ہے، تو میں بھی شاگرد کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا میں تو معلم بن کر آیا ہوں، معلم۔ جب آپ معلم ہیں تو ہم سارے حضور کے شاگرد ہیں، ہم سب حضور کی روحانی اولاد ہیں، اور آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے حقیقی باپ سے بھی کروڑ گنا زیادہ آپ کی شان اور آپ کا مقام ہے۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں الہ العالمین اپنا محبوب عطا فرما دیجئے تاکہ انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ ہاں، قرآن کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے۔ تو قرآن کا پڑھنا بذات خود مقصود ہے۔ بہت سے لوگ گمراہ کریں گے آپ کو، او جی خالی قرآن پڑھ کے کیا، طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ؟ مقصود ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے اوپر جو اجر و ثواب ہے، ہاں 10 نیکیاں ایک حرف کے اوپر، اور الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حروف ہیں، 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو پھر 70 سے ضرب دے لے، 2100 نیکیاں بن گئی، اور پھر اللہ آپ کو لے جائے حرمین شریفین میں، تو وہاں پر مکہ مکرمہ میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو پھر ایک ایک لفظ کے اوپر 1 لاکھ نیکی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حاجی یہاں سے ایمان لینے جاتے ہیں، وہاں سے خیر سے سامان لے کے واپس آ جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن، بازاروں میں وقت گزر رہا ہے، پھر رہے ہیں لسٹیں ہاتھ میں پکڑی سارا ٹائم بازاروں میں، اور یہاں بازار نہیں ہے، یہاں چیزیں نہیں ملتی۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ موقع دے تو خوب وہاں پر عبادت کریں، اور کوشش کریں ایک قرآن مکہ میں پڑھ لیں، ایک قرآن مدینہ میں پڑھ لیں، اور ایک قرآن جہاز میں فضا میں آتے جاتے وہاں پر بھی ایک قرآن کی تلاوت کر لیں۔ کریں گے نا کوشش؟ نیت کر لیں، نیت کا اجر تو مل جائے نا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر رہے ہیں مولا تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، تو قرآن کا